کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے اجلاس کے متعلق طلباء سے نصیحت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یمحق اللہ الربا۔ حرمت سود پر بحمداللہ آج ہمارے طلباء نے تیاری کر کے بڑے مثبت انداز میں گفتگو فرمائی، اور اس سے قبل بھی الحمدللہ جامعۃ الاحسان الاسلامیہ کو مدیر الجامعہ شیخ احسن سلفی حفظہ اللہ تعالیٰ کی قیادت میں یہاں ایک سیمینار حرمت سود کے حوالے سے منعقد کرنے کی سعادت حاصل ہو چکی ہے۔ ہمیں حکم یہی ہے، کہا جاتا ہے مجھے ہے حکم ادا لا الہ الا اللہ، کہ ہم اپنا پیغام پہنچاتے رہیں۔ حل علی الرسول الا البلاغ المبین، وحل علی الرسول الا البلاغ، پیغمبر کے ذمے پہنچا دینا ہے، تو پیغمبر کی اتباع کرنے والوں کے ذمے بھی پہنچا دینا ہے۔ لست علیہم بمسیطر وما انت علیہم بحفیظ۔ تو مثبت پیغام ہر شعبہ ہے زندگی میں جہاں تک انسان کی استطاعت ہے اس کو عام کرنا چاہیے۔ عبادات کی قبولیت میں بنیادی طور پہ 3 شرائط کا اہل علم نے ذکر کیا ہے جو کتاب و سنت سے ماخوذ ہے۔ ایک اخلاص نیت ہے جسے ہم توحید سے بھی تعبیر کرتے ہیں، توحید اخلاص ہے، اخلاص توحید ہے، اور ایک اتباع اور اطاعت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک ہے لقمہ حلال، رزق حلال، حلال کا کھانا اور پینا۔ تو اگر کتاب و سنت کو اختیار کر لیا توحید پر کاربند ہے، سنت کے داعی ہیں، سنت پر عمل کرتے ہیں، لیکن لقمہ حلال دستیاب نہیں ہے، میسر نہیں ہے، کلی طور پہ یا جزوی طور پہ اس میں سود کی، ربا کی یا کوئی اور ایسی ممنوع چیز کی ملاوٹ آمیزش ہو گئی، تو سمجھ لیجئے کہ پھر عبادات کا سلسلہ داؤ پر لگ جائے گا، اور وہ وعید جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی وہ صادق آ جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کا ذکر کیا، یطیل السفر، لمبا سفر کر کے آتا ہے، غالباً مراد حج کا سفر ہے، بیت اللہ کو پہنچ جاتا ہے، براہ راست اللہ کو پکارتا ہے، کوئی زندے مردے کا بیچ میں واسطہ وسیلہ نہیں۔ اللہ کو صدائیں دیتا ہے، پکارتا ہے، آواز دیتا ہے، اور اس کا اپنا حال کیا ہے؟ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ مطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، ہر چیز اس کی حرام کی ہے، کھانا پینا لباس، سارے زندگی اسی طرح پروان چڑھا ہے۔ انا یستجاب لذلک، اس کا یہ حج، اس کے یہ طواف، اتنی عظیم عبادت، اور پھر یہ پکار اور یہ دعا کیوں کر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتی ہے؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غالباً کہا گیا تھا اطب مطعمک تستجب دعوتک، اپنے طعام کو، اپنے غذا کو، اپنی خوراک کو پاکیزہ رکھو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ، تمہارے دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی۔ اور لقمہ حلال جو ہے، حافظ ابن کثیر کے بقول
اس آیت کے ضمن میں وَاعْمَلُوا الصَّالِحَ جو ابھی آپ نے سنی، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وَاعْمَلُوا الصَّالِحَ، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ لقمہ حلال جو ہے یہ معاون ہے، ممد ہے، مددگار ہے اعمال صالحہ کے بجا لانے میں، ان کی تکمیل کرنے میں۔ لہذا وہ عبادت جو بڑے ذوق و شوق سے ہم بجا لاتے ہیں، اسے اللہ کی بارگاہ ہمیں مقبول بنانے کے لیے، اور اسے ہر خاص و عام کو سمجھ لینا چاہیے، اسے فکر ہونی چاہیے کہ وہ نہ جانے کتنے کار خیر کرتا ہے اور کتنے کار خیر کا دعوے دار۔ تو ان سارے عبادات کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول منظور بنانے کے لیے لقمہ حلال اور ضروری ہے۔ سود کی حرمت کے معاملے پر آج اعتراض نہیں ہو رہا، اس سے پہلے بھی جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو لوگوں نے یہی بات کی تھی، انما البیع مثل الربا۔ وہ کہتے تھے تجارت بھی سود کی مانند ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فردن یا ہر بات کا جواب ان کو نہیں دیا، بلکہ دو ٹوک کہا، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ یہ اللہ کا اختیار ہے نا کہ جس کو چاہے حلال کہہ دے اور جس کو چاہے حرام کہہ دے۔ تو اللہ نے اپنے اختیار کا ذکر کر دیا کہ میں نے ایک چیز کو حلال کہا ہے اور میں نے ہی دوسری چیز کو حرام کہا ہے۔ اس وقت یہ کہہ کر چپ کرا دیا۔ آج بھی ہم کہتے ہیں تعویلات کرنے والوں کو، راستے کھولنے والوں کو، کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، تجارت اللہ نے حلال کی ہے اور ربا کو، سود کو اللہ نے حرام کہا۔ آپ نے تفصیل سے سن لیا کیا قباحتیں ہیں، کیا شناعتیں ہیں۔ انسان خبتی ہو جاتا ہے، مخبوط الحواس ہو جاتا ہے، اس کا ذہن کام نہیں کرتا، نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے سود خور، اور کل قیامت کے دن فی الواقع جنون کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ یمحق اللہ الربا، بے برکتی، بے رہروی، بربادی، تباہی، خوفناکی اور ہولناکی سود کی وجہ سے۔ اور کبھی کہا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ جنگ ہے اللہ رسول سے۔ اور کبھی کہا کہ جو لوگ سن لینے کے بعد، نصیحت کو پا لینے کے بعد بھی اپنی اصلاح نہ کریں، توبہ تائب نہ ہو، باز نہ آئیں، کیا کہا؟ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ کتنے سخت وعیدیں ہیں، اور جہنم میں جانا اور ہمیشہ کے لیے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایمان سے ہی خارج ہو چکا تھا۔ وجہ کیا بنی؟ سود خور۔ اور ویسے بھی قاعدہ ہے، شرح الفقہ الاکبر میں ملا علی قاری نے یہ بات لکھی ہے، استحلال معصیت ولو کانت صغیرۃ کفر۔ اللہ کی نافرمانی ادنا سی بھی ہو، اس کو حلال سمجھ کے کرنا، گناہ کے کام کو حلال کی ڈگری دے کر کرنا، کروانا، رواج دینا، انسان کو یہ حرکت کفر میں داخل کر دے۔ گناہ گار ہے، تسلیم تو کرے کہ گناہ ہے۔ حرام کا لقمہ کھاتا ہے، تسلیم تو کرے کہ حرام ہے۔ اگر وہ اس سے حلال پر لے آتا ہے کہ جی حلال ہے، علماء نے مثال دی، ایک شخص شراب پیتا ہے، حرام سمجھ کر پیتا ہے، سزا مل سکتی ہے، اسلامی نظام ہو تو ملنی چاہیے، لیکن ایک شخص اس سے حلال سمجھ کر پیتا ہے، بسم اللہ پڑھ کر پیتا ہے، وہ کفر میں داخل ہو جائے۔ فرق ہے۔ تو حلال و حرام کا اختیار تو اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ لما تحرم ما احل اللہ لک۔ تو اللہ رب العالمین نے اس دور میں ہی یہ جواب دے دیا تھا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا۔
تو الحمدللہ بڑی تفصیل کے ساتھ اور دور حاضر کی جو اسکیمیں ہیں جو ایک لالچ پیدا کرتی ہیں، ایک طمع اور حرص انسان کے اندر پیدا کرتی ہے کہ میں اور مالدار جو ہے وہ دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرتا چلا جاتا ہے، اور غریب اور مزدور طبقہ، نادار طبقہ، فقیر طبقہ وہ غریب سے غریب تر ہو جاتا ہے اس سود کی لعنت کی وجہ سے۔ ساری باتیں آپ نے بڑی تفصیل سے سننی، دیکھ لی، اسکیموں کی وضاحت ہو گئی کہ کس طرح لوگوں کو لالچ دی جاتی ہے اور کس طرح بگاڑا جاتا ہے۔ بات یہ کہ جب بحث ہوتی ہے نا تو پھر گنجائشیں تو نکلتی ہیں، فتاوے تو بدلتے ہیں، لیکن کھانے پینے اور تجارت کا معاملہ دو ٹوک ہے۔ صحیح بخاری کو اٹھائیں، من بقا فی الشبہات وقع فی الحرام، جو شبہ میں واقع ہو گیا، حرام نہیں کہا جا رہا، حرام کا شبہ ہے، صرف شبہ میں داخل ہو جائے وقع فی الحرام، فرمایا وہ حرام میں داخل۔ دع ما یریبک الی ما لا یریبک او یریبک، شک کو چھوڑ دے، یقین کو لے، اور یقینی باتیں لامحدود ہیں، یقینی کاروبار، بزنس، تجارتیں لامحدود ہیں۔ آپ یہاں سے سفر شروع کریں، ٹاور تک چلے جائیں، ہزار ہاں نہیں کروڑ ہاں کاروبار ملیں گے، اور شبہ دو چار چیزوں میں ہوتا ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ کیا بات ہے کہ شبہ میں بندہ داخل ہو پھر اس کے فتوے ڈھونڈتا پھرے؟ شبہ دو چار چیزوں میں ہے، زیادہ میں نہیں ہے، اور حلال لامحدود ہے، ادھر کیوں نہیں جاتے؟ تو بڑا آسان سا معاملہ ہے سمجھنے والوں کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو تحریک اٹھی اور یہ سلسلے شروع ہوئے کہ پاکستان، ملک عزیز پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا، جس کے آئین میں لکھا گیا کہ کتاب و سنت کو بالادستی حاصل ہوگی، اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ رب العالمین ہے، احکامات کتاب و سنت کے مطابق چلے گئے، فیصلے ہوں گے، تنفیذ ہوگی۔ اس میں بھی سود کو بھی ڈسکس کیا گیا کہ یہاں کی تجارت اسلامی اصولوں پر چلے گی۔ نوٹ 1000 کا ہو، 5000 کا ہو، 10-20 کا ہو، نیا ہے تو بھی اتنے کا ہی ہے، اور پرانا، لیکن لوگ کیا کہتے ہیں یہ محنتانہ ہے۔ اگر آپ اس طرح محنتانہ کے نام پر دروازے کھولیں گے تو پھر کل کو وہ جو اپنا جسم بیچ کر بازار حسن میں بدکاریاں کرتی ہیں، لوگ کرتے ہیں، ہاری خواتین کرتی ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ محنت سے کما رہی۔ دین اسلام نے دو ٹوک طور پہ فیصلہ کر دیا۔ سود کے سلسلے کو رواج دینے والے وہ بار بار اس سوال اٹھاتے دکھائی دیں گے آپ کو، سود کی تعریف کر، کتاب و سنت میں سود کی کیا تعریف ہے، نبی علیہ السلام نے کیا تعریف ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز کی بھی کوئی تعریف نہیں، بدکاری کی بھی آپ نے کوئی تعریف نہیں، اصول بتا دیے کہ اس طرح ہوگا تو یہ بدکاری کہلائے گی، اس طرح کرو گے تو یہ نماز ہو جائے گی، اور اس طرح کرو گے تو یہ روزہ ہو جائے گا، اس طرح کرو گے تو یہ حج قرار پائے گا، اور ایسے کرو گے تو یہ ربا اور سود قرار پائے گا۔ اصول دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجوریں پیش کی گئی، مشہور واقعہ۔ آپ نے پوچھا کہ بلال کیا ساری کھجوریں ایسی ہوتی ہیں؟ بتایا کہ نہیں، میرے پاس رتی کھجور تھی، خشک کھجور تھی، پرانی کھجور تھی، بوسیدہ کھجور تھی، میں نے یوں کہیں کہ 2 سا دے کر، ہمارے دور میں کہیں 2 کلو دے کر، اگرچہ سا کا وزن آپ کو پتا ہے، تو 2 سا دے کر میں نے 1 سا اچھی کھجور لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان واحیہ ترجمان سے فوراً کہا عین الربا، یہ کھلم کھلا سود خوری، یہ عین الربا ہو گیا، سود ہو گیا۔ دو ہم جنس چیزیں، اس میں گھٹا دینا، بڑھا دینا، بدل کرتے ہوئے، سودا کرتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ربا سے تعبیر۔ دور حاضر میں آپ نے سنا ہوگا، شاید دیکھا بھی ہو، لوگ گوشت کا سودا کرتے ہیں زندہ جانور کے ساتھ، یا الٹا کر دیں، جانور کا سودا کرتے ہیں گوشت کے بدلے، اور زن تخمین اور اٹکل پچو طریقے سے کہا جاتا ہے کہ جی یہ کتنا ہے، جی یہ 5 من ہے، بھائی اس میں تو 6 من نکلے۔ دین اسلام ایسی تجارت سے روکتا ہے۔ اور آپ نے آج یہ حدیث بھی سنی صحیح بخاری کی کہ ایک وقت آئے
کہ سود جب منتشر ہو جائے گا تو نہ کھانے والے کو بھی اس کا غبار، اس کا دھواں، اس کے اثرات متاثر کرے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو دھکیل دیا جائے گا، اس کو کھینچ لیا جائے گا۔ اس کا بہترین سد باب کتاب و سنت کو کما حق کو اپنے سینے سے لگانا اور دامن میں ڈالنے کے بعد اپنی خواہشات کو محدود کریں۔ ضروریات کے نام پہ خواہشات کا دروازہ کھول دیا۔ اصل بات یہ چادر چھوٹی ہے اور یہ پیر زیادہ پھیلانا چاہتا۔ اصل پریشانی یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے اور کہا کہ ہمارے جو مالدار بھائی ہیں، دوست ہیں، ساتھی ہیں، روزے میں برابر ہیں، نماز میں برابر ہیں، مگر اللہ نے ان کو مال دے رکھا ہے، صدقہ خیرات کرتے ہیں، حج وغیرہ کر لیتے ہیں، زکوٰۃ دے دیتے ہیں، تو اجر میں ہم سے آگے چلے جاتے، ہم کیا کریں، ہم تو ہیں ہی غریب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم ایسا کرو، نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہا کرو، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو، یا بعض روایتوں میں 34 کا ذکر ہے، یا ایک دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھا تو تمہیں اتنا ہی اجر مل جائے گا جتنا ان کو ملتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے ذکر و اذکار پر کوئی پابندی تو نہیں ہے نا، تو جو مالدار تھے ان کو پتا چلا بھائی یہ کیا پڑھتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں، انہوں نے پڑھنا شروع کر، وہ پھر آگے چلے گئے۔ جب ساری نیکیاں سارے کریں گے اور کچھ اضافی نیکیاں پیسے کی وجہ سے کریں گے تو آگے تو جائیں گے۔ وہ غریب غربا پھر آ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کیا کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مالدار ساتھیوں نے بھی یہ وظیفے شروع کر دی، وہ پھر ہم سے آگے چلے جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ دولت اللہ کا فضل ہے، آپ کی محنت پر کوئی پابندی نہیں۔ احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ، آپ چاہت رکھو، اللہ سے مدد مانگ کر بھاگ دوڑ کرو، اس کا انکار نہیں ہے، کاروبار کرو، کاروبار کو رواج دو، پھیلاؤ شریعت کے دائرے، لیکن یہ تقابل، یہ مقابلہ، یہ حرص، یہ اچھی نہیں۔ فرمایا دولت اللہ کا فضل ہے، اور یہ بھی اس لیے ہے لِيَتَّخِذَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ کوئی باس بنے، کوئی ملازم بنے۔ اگر سارے باس ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ سارے مالدار ہو جائیں مثال کے طور پہ، پھر کیا ہوگا پتہ ہے؟ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر سب کو اللہ کشادگی دے دے، دولت مند کر دے، چودھری بنا دے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ زمین میں فساد ہو جائے گا، بغاوت ہو جائے گی، تو بڑا اہم مسئلہ ہے۔ تو لہذا ضروریات کے نام پہ خواہشات کا دروازہ نہ کھول۔ ضروری نہیں کہ ہر بندے کے پاس جو ہے گاڑی ہونی چاہیے، بھائی اللہ دے دے اچھی بات ہے، لیکن یہ کیا بات ہے اس کے لیے آپ گنجائشیں نکالیں، سودی اسکیمیں حلال کر لیں، اس کے لیے آپ ربا کے دروازے کھول لیں۔ ہمارے یہاں مورگیج کا مسئلہ آپ کو پتہ ہے، باہر ملکوں میں رہتے ہیں جی، وہاں بغیر سود کے آپ مکان نہیں خرید سکتے۔ ہم ان کی بات نہیں کر رہے جنہوں نے کہا من زنا فی دار الحرب ثم خرج الینا لا تقام علی الحد عند ابی حنیفہ، ان کی ہم بات نہیں کر رہے کہ وہاں جاؤ بدکاری کر کے آ جاؤ، یہاں کوئی حد نہیں ہے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں وہاں سود کھا کر آ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ان کی بات نہیں کر رہے، ہم بات ہو رہی کتاب و سنت والوں۔ بات یہ کہ کیا وہاں جہاں آپ رہتے ہیں، پہلے تو دارالکفر میں رہنا کیسا ہے، کبھی آپ نے اس پہ غور کیا؟ جو ہم سے سوال کرتے ہیں کہ یہ مکان لیے بغیر گزارا نہیں ہے، اور بغیر سود کے مکان ملے گا نہیں۔ رینٹ پہ رہتے ہو، کرائے پہ رہتے ہو، ٹھیک ہے، خریدو گے تو سود دینا پڑے۔